السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الوصایا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو کہ وہ 2 راتیں بھی گزار دے مگر یہ کہ اس چیز کے بارے میں وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ وصیت، وصایا وصیت کی جمع ہے۔ اپنے مال کے بارے میں تاکیدی حکم دے کر جانا کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد میرے مال میں سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اتنا مال فلاں خیر کے کام میں یا فلاں کو دے دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور سورہ النساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، وہاں پر اصحاب الفروض جو ورثاء بنتے ہیں ان کے حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ حصے تب تقسیم ہوں گے کہ بعد اس کے کہ جو وصیت کی گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اگر میت پر کوئی ادھار ہے، کوئی دین ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے پھر ورثاء کو حصے تقسیم کیے جائیں۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ وراثت کی تقسیم میں ورثاء کو تب حصے ملیں گے جب پہلے وصیت کا معاملہ سیٹل ہو جائے، اور اگر کسی کے پاس کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ سیٹل ہو جائے، اور اس کے بعد جو مال باقی بچے اس سے پھر ورثاء کو ان کے حصے دیے جائیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لین دین کا معاملہ ہے وہ وصیت سے بھی اوپر ہے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور اس نے کسی دوسرے کا کوئی پیسہ دینا اور وہ فوت ہو گیا اور اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے، تو جو قرض خواہ ہیں اگر ان کا مال ادا کرنے میں اس کا پیسہ لگ جائے جس کے بعد اس کی وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، تو پہلے قرض خواہوں کا پیسہ ادا کیا جائے گا اور بعد میں وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح علماء نے وصیت کے حوالے سے اس کی مختلف تقسیمیں کی۔ سب سے پہلی چیز وہ وصیت جو واجب وصیت ہے، یعنی فرض وصیت ہے۔ جیسے اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ پہلے میرا قرضہ ادا کرنا، اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور اس کو مہلت نہیں ملی، وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ بھائی مجھے تو مہلت نہیں ملی لیکن مجھ پر حج فرض ہے تو میرا حج کرنا۔ اس طرح کی جتنی وصیتیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے تو یہ تو ہے واجب وصیت۔ دوسری وصیت ہے مندوب وصیت، یعنی جس کا کرنا جائز ہے، درست ہے، اور جس کی تنفیذ ورثاء کے لیے آسان ہے۔ مثلا ایک بندہ مالدار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مال میں سے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دینا، اور وہ مقدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، آگے حدیث آئے گی کہ ٹوٹل مال کا 1/3 صرف وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، باقی جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ مندوب وصیت ہے۔ تیسری قسم ہے حرام وصیت، یعنی ایک بندہ اپنے کسی وارث کو محروم کرنے کی وصیت کرتا ہے، جی فلاں کو مال نہیں دینا، حالانکہ وہ وارث بنتا ہے، یہ حرام وصیت۔ اسی طرح کسی حرام کام یا گناہ کے کام کرنے کی وصیت کرتا ہے تو وہ بھی حرام وصیت ہے۔ یا کسی وارث کے حق میں وصیت کرتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی آگے حدیث میں آئے گی
کہ جس کا اللہ نے وراثت میں حصہ متعین کر دیا ہے، بندہ اس کو اضافی طور پر کچھ اپنے پاس سے دینے کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہوگی۔ تو ایسے میں جو بندہ ایسی غلط وصیتیں کرے تو وہ کون سی وصیتیں ہیں؟ وہ حرام وصیت ہے۔ اسی طرح مکروہ وصیت، ایک ایسے شخص کی وصیت کر دینا کہ جس کا مال پہلے ہی تھوڑا سا ہے، اور وہ کہتا ہے جی اس میں سے بھی 1/3 جو ہے وہ فلاں خیر کے کام میں خرچ کر دینا، اپنی زندگی میں تو اس نے خرچ نہیں کیا لیکن ورثاء کو وہ اور غریب چھوڑ رہا ہے۔ ایسے میں اس بندے کی وصیت کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، کہ بندہ اپنے مال کو تو ایسے خرچ کر دے اور اس کے وارث جو ہے وہ پیچھے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے۔ اس لیے ایسے بندے کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہوگا جس کا مال ہے ہی تھوڑا سا اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ محتاج ہیں۔ اور پھر مباح وصیت ہے، یہ جائز وصیت ہے کہ جس وصیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی مال ہے جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اب اس نے نیکی کا ایک ارادہ کیا ہے، اب اس کا مال بھی زیادہ ہے، ورثاء کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ایسے میں وہ یہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے 1/3 مال کو مثال کے طور پہ کسی خیر کے کام پہ لگانا، کسی صدقہ جاریہ پہ لگانا، غرباء میں تقسیم کر دینا، یا غریب رشتہ داروں میں سے فلاں کو دے دینا۔ اس کو چاہیے کہ وہ 2 راتیں نہیں گزریں کہ وہ اپنے پاس اس وصیت کو لکھ کر رکھ لے۔ لکھ کر کس لیے رکھ لے؟ تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے۔ لکھنے سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اس کا اپنا ارادہ بھی پختہ ہو جائے۔ بس اوقات انسان زبانی کلامی کوئی بات سوچتا ہے لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا، اور عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈر جاتا ہے کہ یار یہ خرچ ہو جائے گا، انسان بخیل ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ لکھ لے گا تو بات یقینی بن جائے گی کہ وہ یہ نیکی کا کام کر جائے گا۔ دوسرا، زبانی کلامی بات پر پیچھے والے بھی عمل کرتے ہوئے ذرا سوچ بچار سے ہی کام لیتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا، کس کیفیت میں کہا تھا۔ تو جب لکھی ہوئی بات ہوتی ہے تو پیچھے ورثاء کے اوپر بھی اس کی پابندی زیادہ اخلاقی طور پر آ جاتی ہے اور قانونی طور پر بھی آ جاتی ہے۔ اگر اس نے اس کو کسی لیگل پیپر پر لکھا ہے پھر تو قانونی طور پر اس کی پابندی آ جاتی ہے۔ تو لکھنا اس لیے بہتر۔ یہ بات کہ وصیت پھر کرنی ضروری ہے، نہیں ضروری نہیں، فرض نہیں ہے۔ اسلام میں جب تک اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے مقرر نہیں کر دیے تھے تو وصیت کرنے کا حکم، لیکن جب ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے تو اب اگر کوئی بندہ اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کرتا تو وہ مجرم نہیں ہے۔ جب وہ فوت ہوگا اس کا مال ترکہ بن جائے گا اور قانون کے اور شریعت کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو ظاہر بات ہے اگلے تو اپنا حصہ لیں گے، کون اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود ہی خرچ کر جائے، یا اگر نہیں کر پانے کی مہلت مل رہی تو کم از کم وصیت کر جائے۔ اور یہ اب مباح امر ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر وہ یرید یوصی فیہ، چاہتا ہے کہ وہ وصیت کرے، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ارادہ اس کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا بلکہ مستحب ہے، مباح ہے، کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرے۔ وصیت سے متعلقہ مزید احکام و مسائل انشاءاللہ اگلی احادیث میں ذکر ہوں گے، ان پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔